بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. صدر محترم اور علماء کرام، مہمان اعزام، میرا عنوان ہے جیسا کہ ابھی حضرت مولانا شیخ صاحب نے بیان فرمایا، مدارس دینیہ کا موجودہ نصاب، تجزیہ اور معروضات۔ مدارس دینیہ صدیوں سے اسلامی علوم کی ترویج و اشاعت، دینی تعلیم و تربیت اور امت مسلمہ کی فکری و روحانی رہنمائی کا بنیادی مرکز رہا ہے۔ بر صغیر کے مدارس دینیہ میں مختلف مکاتب فکر اور تعلیمی فلسفوں کے تحت متنوع نصاب تعلیم رائج ہیں۔ اس نصاب نے علماء، فقہاء، محدثین، مفسرین اور مبلغین و مفکرین کی ایک عظیم کھیل تیار کی، جو اسلامی تہذیب و تمدن کے تحفظ اور دینی علوم کی بقا میں کلیدی کردار ادا کر رہی ہے۔ تاہم وقت کے ساتھ دنیا میں تعلیمی، سماجی، سائنسی اور فکری میدانوں میں نمایاں تبدیلیاں رونما ہوئی ہیں۔ جدید چیلنجز، فکری انحرافات، سائنسی ترقی اور عالمی سطح پر نئے مسائل نے ایک مؤثر دینی قیادت کی ضرورت کو مزید بڑھا دیا ہے۔ اس پس منظر میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیا مدارس دینیہ کا موجودہ نصاب ان تقاضوں کو پورا کر رہا ہے؟ کیا اس میں خامیاں یا کمزوریاں ہیں، اور کیا کوئی اصلاحی اقدامات ضروری ہیں؟ آج کے اس مقالے میں، آج کے اس محاضرے میں تعلیم کے عناصر ثلاثہ اور مدارس دینیہ کے موجودہ نصاب کا تاریخی اور معروضی جائزہ لیتے ہوئے اس کی خامیوں، چیلنجز اور اصلاحی تجاویز پر روشنی ڈالی جائے گی۔ تعلیم کے عناصر ثلاثہ، تعلیم کے درج ذیل 3 بنیادی عناصر ہیں۔ میں مختصر طور پر بیان کروں گا، اس لیے کہ پورا مقالہ پڑھنے کا بالکل موقع نہیں۔ تعلیم کے درج ذیل 3 بنیادی عناصر ہیں: نصاب تعلیم، نظام تعلیم اور طریقہ تعلیم۔ ان پر نظر رکھنے کے لیے باضابطہ نصاب ساز کمیٹی بنا کر نصاب کی کتابیں تیار کرنا اور ان میں حالات و تقاضے کے مطابق مضامین شامل کرنا اور مسلسل نصاب پر غور و فکر کرنا، اس کی تجدید کرنا، اس کے نقص اور کمی کو دور کرنا اور اسے زمانے سے ہم آہنگ رکھنا نہایت ضروری ہے، تاکہ طلبہ اس نصاب کو پڑھ کر زندگی کے کسی بھی شعبے میں اپنے کو انفٹ نہ سمجھیں، انہیں کسی بھی محکمہ اور کسی بھی شعبے میں جا کر کسی طرح کی اجنبیت محسوس نہ ہو، وہ کسی کے سامنے احساس کمتری کا شکار نہ ہو۔ نصاب تعلیم، تعلیم کسی بھی قوم کی ترقی، فکری بیداری اور تہذیبی ارتقاء کا بنیادی ذریعہ ہے۔ تعلیم کی بنیاد نصاب تعلیم پر ہوتی ہے، جو طلبہ کی فکری، اخلاقی اور عملی تربیت کا تعین کرتا ہے۔ نصاب صرف کتابوں کا مجموعہ نہیں، بلکہ ایک مکمل نظریہ اور منصوبہ ہوتا ہے، جو نئی نسل کی شخصیت سازی، عملی ترقی اور معاشرتی بہتری میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ تعلیمی مقاصد کے حصول میں مدد، نصاب تعلیم قوم کی تعلیمی اہداف اور مقاصد کو واضح کرتا ہے۔ ایک متوازن اور جامع نصاب طلبہ کو وہ مہارتیں، علم اور رویے فراہم کرتا ہے جو انہیں ایک باصلاحیت شہری بنانے میں مدد دیتے ہیں۔ اگر نصاب درست نہ ہو تو تعلیم بے مقصد ہو جاتی ہے اور معاشرے میں فکری انحطاط پیدا ہوتا ہے۔ قومی تشخص کی حفاظت، نصاب تعلیم قوم کے تہذیبی، دینی اور ثقافتی ورثے کو نئی نسل تک منتقل کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ اگر نصاب میں اسلامی اقدار، قومی تاریخ اور اخلاقیات کو شامل نہ کیا جائے تو نئی نسل اپنی روایات سے کٹ جاتی ہے۔ علمی ترقی اور تحقیق کو فروغ، ایک مؤثر نصاب طلبہ میں تحقیقی اور تنقیدی سوچ کی صلاحیت پیدا کرتا ہے۔
جدید دنیا میں سائنسی، تکنیکی اور فکری ترقی کے لیے ایسا نصاب ضروری ہے جو طلباء کو رٹے بازی سے نکال کر تجزیہ، تنقید اور تحقیق کی طرف لے جائے۔ ترقی یافتہ ممالک میں نصاب کو مسلسل اپڈیٹ کیا جاتا ہے تاکہ وہ نئے تقاضوں اور چیلنجز سے ہم آہنگ رہیں۔ عملی زندگی کے لیے تیاری، نصاب تعلیم محض تھیوری پر مشتمل نہیں ہونا چاہیے بلکہ اسے عملی زندگی کی ضروریات کو بھی پورا کرنے والا ہونا چاہیے۔ سماجی اور اخلاقی تربیت، تعلیم صرف ڈگری لینے کا نام نہیں بلکہ ایک اچھا انسان بننے کے لیے بھی ضروری ہے۔ ایک متوازن نصاب طلباء میں دیانتداری، رواداری، انصاف، خدمت خلق اور احساس ذمہ داری جیسے اوصاف پیدا کرتا ہے۔ اگر نصاب میں اخلاقی تربیت کو نظر انداز کر دیا جائے تو ایسے تعلیم یافتہ غیر ذمہ دار افراد معاشرے میں انتشار پھیلاتے ہیں۔ نصاب تعلیم کسی بھی ملک، قوم یا امت کی ترقی کی بنیاد ہوتا ہے۔ ایک معیاری، متوازن اور عملی نصاب ہی وہ ذریعہ ہوتا ہے جو نئی نسل کو باکردار، باصلاحیت اور باحوصلہ بناتا ہے۔ اس لیے نصاب پر گہری نظر اور بہت توجہ کی ضرورت ہے تاکہ ایسی تعلیمی فضا تشکیل دی جا سکے جو ہمارے بچوں کو ایک مؤثر اور مثبت کردار ادا کرنے کے قابل بنا سکے۔ دوسری چیز ہے نظام تعلیم۔ نظام تعلیم دراصل وہ منظم منصوبہ بندی ہے جس کے تحت طلباء کو تعلیمی مقاصد، نصاب، تدریسی طریقے، امتحانات اور عملی مہارتیں فراہم کی جاتی ہیں۔ ایک مؤثر اور منظم نظام تعلیم نہ صرف طلباء کی ذہنی، اخلاقی اور عملی تربیت کرتا ہے بلکہ معاشرے میں مثبت تبدیلیوں کا سبب بنتا ہے۔ کسی بھی قوم کا مستقبل اس کے تعلیمی نظام پر منحصر ہوتا ہے۔ اگر نظام تعلیم معیاری ہو تو ایک باشعور اور مضبوط قوم تشکیل پاتی ہے۔ مثبت اور اخلاقی تربیت، نظام تعلیم کا ایک اہم پہلو اخلاقی اور روحانی تربیت بھی ہے۔ اگر تعلیم محض دنیاوی ترقی کا ذریعہ بن جائے اور اخلاقی اور دینی اصولوں سے خالی ہو جائے تو معاشرہ انتشار کا شکار ہو جاتا ہے۔ اسی لیے اسلامی نظام تعلیم میں دینی علوم کے ساتھ ساتھ اخلاقیات پر بھی زور دیا جاتا ہے۔ ہمارے تعلیمی نظام کی خرابی کا باعث غیر تربیت یافتہ اساتذہ بھی ہیں، معاف کیجیے گا، یہ ہماری سب کی ایک کمی ہے۔ یہ ہمارے مدرسوں میں چونکہ باضابطہ ٹریننگ کا کوئی انتظام نہیں ہے اور ظاہر ہے یہ کام بڑے اداروں کا ہے، چھوٹے ادارے یہ کام نہیں کر سکتے۔ بڑے اداروں کے پاس افراد ہوتے ہیں، اساتذہ ہوتے ہیں، وسائل ہوتے ہیں، امکانات ہوتے ہیں، چھوٹے ادارے کے لیے ممکن نہیں ہے۔ تدریب المعلمین باضابطہ کورس ہونا چاہیے جس میں اساتذہ کو ٹرین کیا جائے ہر اعتبار سے، صرف یہ نہیں کہ ان کو پڑھانے کا اسلوب سکھایا جائے، اخلاقی، روحانی ہر طرح کی تربیت انہیں دی جائے، اس لیے کہ ان کے ہاتھوں میں امت کے وہ نونہاد آتے ہیں جو بالکل سادے ہوتے ہیں۔ تو ہمارے تعلیمی نظام کی خرابی کا باعث غیر تربیت یافتہ اساتذہ بھی ہیں۔ دنیا بھر میں قابل ترین افراد کو معلم کے طور پر منتخب کیا جاتا ہے، مگر ہمارے ہاں تو نظام ہی الٹا ہے۔ جیسے کوئی نوکری نہ ملے، جسے کوئی نوکری نہ ملے وہ تربیت اور تعلیم کے میدان میں اپنی قسمت آزماتا ہے۔ اپنے جیسے بہت سے کم علم اور کم فہم طلباء پروان چڑھاتا ہے جو ہمارے نظام تعلیم کی خرابی اور معیار کی پستی کا باعث بنتے ہیں۔ چیلنج سے بھرے موجودہ دور میں ہمارا تعلیمی نظام اور اس کا ڈھانچہ ایسا ٹھوس، طاقتور اور منظم ہونا چاہیے کہ اس نظام کے زیر سایہ تعلیم پا کر طلباء کے اندر اسلام کی اصل روح کو سمجھنے اور اسے زمانے کے تقاضے کے مطابق پیش کرنے کی صلاحیت پیدا ہو، ان کے اندر اجتہادی صلاحیت ہو تاکہ وہ جدید مسائل کا شرعی حل نکال سکیں، جدید میڈیا اور ڈیجیٹل پلیٹ فارمز کو استعمال کرنے کی مہارت رکھتے ہوں تاکہ وہ مؤثر انداز میں دین کی تعلیمات عام کر سکیں، ان کے اندر قیادت اور رہنمائی کی صلاحیت ہو۔ تیسری چیز، یہ بہت ہی اہم ہے، تیسری چیز طریقہ تعلیم۔ آپ نظام تعلیم بہت عمدہ بنا دیجئے، نصاب تعلیم بہت عمدہ لائیے، کتابیں بہت عمدہ لگا دیجئے، لیکن پڑھانے والے کا طریقہ درست نہ ہو تو ظاہر سے خاطر خواہ فائدہ نہیں ہے۔ تو طریقہ تعلیم کا انحصار اس بات پر ہوتا ہے کہ اسے کس طرح سکھایا جا رہا ہے۔ ایک مؤثر اور منظم طریقہ تعلیم طلباء میں علم کے ساتھ ساتھ عملی صلاحیتیں، تخلیقی سوچ، اخلاقی اقدار اور تحقیقی مزاج پیدا کرتا ہے۔
اگر تدریسی طریقہ درست نہ ہو تو تعلیم محض رٹے اور یادداشت تک محدود ہو جاتی ہے، جو ذہنی نشو و نما کے لیے نقصان دہ ہے۔ مروجہ تعلیمی نتائج: ایک اچھا تعلیمی طریقہ طلباء کو پیچیدہ نظریات کو آسان اور دلچسپ انداز میں سمجھنے میں مدد دیتا ہے۔ سمعی، بصری اور عملی تدریس سے سیکھنے کا عمل زیادہ پائیدار ہوتا ہے۔ ایک اور اہم بات ہے آگے، معلم کی ذمہ داری، جو پہلے بھی ہم نے ذکر کی تھی پہلی نشست میں۔ معلم کی ذمہ داری، تدریس کوئی پیشہ نہیں بلکہ ایک بڑی قومی خدمت ہے۔ اگرچہ اس کو اجرت لی جاتی ہے، لیکن ظاہر ہے اس پہ کوئی بحث کرنے کی ضرورت نہیں، آپ علماء کرام اس کو اچھی طرح سمجھتے ہیں، مجھ سے بہتر سمجھتے ہیں۔ لیکن تدریس ایک بڑی قومی خدمت ہے، قوموں کے مستقبل کے معیار پیدا کرنے اور کا عظیم عمل ہے۔ اس لیے معلم کو خود بھی جدید علمی پیش رفت سے آگاہ رہنا چاہیے اور نئے تدریسی طریقے اپنانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ دوران درس معلم کی دو اہم ذمہ داریاں ہیں۔ نمبر 1، سبجیکٹ کو سمپلیفائی کرنا، یعنی سادہ اور آسان بنا کر طلباء کے سامنے پیش کرنا۔ یہ سب بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ مثلا مدرسوں میں عام طور سے نحو کو بڑا ہی مشکل فن مانا جاتا ہے۔ نحو کے نام سے بچے گھبراتے ہیں، اس کلاس میں سوتے ہیں، توجہ نہیں دیتے، اور بعد میں پوچھے تو سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ صرف یہ ذمہ داری بچے کی نہیں ہے، اس کا الزام صرف طلباء پر نہیں لگایا جا سکتا، اس میں استاذ کی بھی شرکت ہے۔ یعنی اس مضمون کو ایسا دلچسپ، ایسا یعنی سادہ بنانا چاہیے۔ ایک تو کتاب میں ایک تحریر ہے، کتاب میں ایک اقتباس ہے، وہ پڑھانا ہے آپ، لیکن اس کو آسان اور سادہ زبان میں سمجھانے کی کوشش کریں، یہ استاذ کی پہلی ذمہ داری۔ دوسری ہے سبجیکٹ کو انٹرسٹنگ یعنی دلچسپ بنا کر پیش کرنا۔ عام طور سے کہا جاتا ہے فقہ خشک موضوع ہے، نحو ایک خشک موضوع ہے، یہ خشک ہم نے اور آپ نے بنایا ہے، دلچسپ بنا سکتے ہیں اس کو۔ میں ایک جگہ گیا تھا ایک سمپوزیم میں، وہاں بڑے بڑے ماہرین آئے تھے زبان اور فنون کو سکھانے کے لیے۔ ایک طریقہ اس میں سے مثال کے طور پر بتاتا ہوں۔ ایک ایگریکلچر کے ماہر آئے تھے، انہوں نے کھیتی کرنا سکھایا، کہا کہ کھیتی، ایک تو کتاب میں لکھا ہوا مضمون کہ کھیتی ایسے کرتے ہیں، ایسے کرتے ہیں، کھیت زمین ایسے جوتتے ہیں، بیج ایسے لگاتے ہیں وغیرہ۔ ایک یہ کہ عملی طریقے پریکٹس کرائے بچے کو، مثال دی اور مثال اس طرح دی کہ ذہن کو شوق لگا دی۔ مثال دی کہ جیسے ہم دھان کا پودا لگاتے ہیں اور ہاتھ میں لیا پودا، یوں لگاتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں، یوں لگاتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں، اور کہا سب علماء کرام تھے وہاں، کہ ٹھیک ہے لگائے، اس طرح لگاتے ہیں نا؟ سب نے کہا جی، کہا ایسے نہیں لگاتے، بیج لگاتے پیچھے آتے ہیں، آگے نہیں آتے، بیج لگاتے ہیں پیچھے آتے ہیں، آگے جائیں تو جو بیج آپ نے لگایا وہ پیروں میں دب جائیں گے۔ یہ طریقہ ہے سمجھانے کا کہ پہلے آپ نے غلط طریقے سے اس کو بتایا، بچے نے کہا ہاں، آپ نے فوراً اسے کہا کہ یہ غلط طریقہ، پیچھے ہٹنا ہے۔ یعنی کوئی بھی طریقہ ہو سکتا ہے اس طرح کا جس سے ہم بچے کو دلچسپ بنا کر موضوع کو پیش کر سکتے ہیں۔ عموماً یہ سمجھا جاتا ہے کہ میتھس ایک مشکل سبجیکٹ ہے، اسی طرح عربی زبان میں نحو کو مشکل مانا جاتا ہے، لیکن در حقیقت کوئی بھی سبجیکٹ آسان یا مشکل نہیں ہوتا، بلکہ اس کا طریقہ اسے مشکل یا آسان بناتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ سے یوں کہوں کہ آپ فین کا سوئچ آن کر دیجئے، آف کر دیجئے، آپ پھونک مار کر اسے آن کرنے کی کوشش کریں تو پوری زندگی لگ جائے گی، ہاتھ سے روکنے کی کوشش کریں تو پنکھا بند کرنا بہت مشکل کام ہو جائے گا، لیکن اگر اسے ہاتھ کے بجائے بٹن دبا دیا جا سکے تو بڑی آسانی سے اس کو روکا جا سکتا ہے۔ تو ظاہر ہے پنکھا بند کرنا یا لائٹ بند کرنا کوئی مشکل کام نہیں، طریقہ ہم نے کیا اپنایا ہے یہ اسے بناتا ہے کہ آسان ہے یا مشکل۔ تو بہت آسانی سے اس کو سوئچ کے ذریعے بند کر سکتے ہیں۔ ہر فن کا اپنا اسلوب و انداز ہوتا ہے، اس کو سکھانے اور پڑھانے کا ایک خاص طریقہ ہوتا ہے۔ ہر فن ہر انسان نہیں سکھا سکتا، اس لیے کہ ہر فن کے ماہرین ہوتے ہیں، فن کے ماہرین سے ہی استفادہ کرنا زیادہ مفید ہوتا ہے۔
اکثر مدارس میں، معاف کیجیے گا، اکثر مدارس میں بلکہ تمام ہی مدارس کا المیہ یہ ہے کہ ان میں متخصصین کے رکھنے کا انتظام نہیں کیا جاتا، بلکہ اساتذہ کو آل راؤنڈر بنا دیا جاتا ہے۔ ایک ہی استاذ نحو بھی پڑھاتا ہے، تفسیر بھی پڑھاتا ہے، حدیث بھی پڑھاتا ہے، فقہ بھی پڑھاتا ہے، ادب بھی پڑھاتا ہے۔ اس سے قطع نظر کہ اسے اس موضوع سے دلچسپی ہے یا نہیں، اس فن میں اسے مہارت ہے یا نہیں، ایسے میں نتیجہ بالکل ظاہر ہے۔ کسی شاعر نے بڑی اچھی بات کہی، صنائع وفات صالحها فاطب وغرس طاب غارسه فطابا وكنا كالسهام اذا اصابت مراميها فراميها اصابت۔ جب مالی اچھا و تجربہ کار ہوتا ہے تو اس کا لگایا ہوا پودا بھی اچھا و خوشگوار ہوتا ہے۔ ہماری مثال اس تیر کی سی ہے جو اپنے نشانے پر ٹھیک لگ جائے تو در حقیقت قابل تعریف تیر پھینکنے والا ہوتا ہے، تیر کے اس میں کوئی کمال نہیں ہے، کمال تو نشانہ لگانے والے کا۔ تو طریقہ تعلیم جتنا مؤثر، جدید اور عملی ہوگا اتنا ہی زیادہ فائدہ مند ہوگا۔ ایک اچھا تدریسی نظام نہ صرف علم کی منتقلی بلکہ شخصیت سازی، تحقیق اور عملی زندگی کے چیلنجز سے نمٹنے کے لیے بھی ضروری ہے۔ ایک ضروری بات ہے جو میں آپ کے سامنے بیان کر دوں، اگرچہ چھوٹا منہ بڑی بات ہوگی لیکن شاید میں صحیح کہہ رہا ہوں۔ اس محاضرے میں، مطالعے میں جو میں نے لکھا ہے، ایک چیز ہے جو قابل توجہ ہے، خاص طور سے چونکہ ہمارا موضوع ہے مدارس دینیہ۔ داخل درس کتب پر ایک نظر، مدارس کی جو کتابیں پڑھائی جاتی ہیں ان پر ایک نظر کا جائزہ لیا گیا۔ اس میں سب سے پہلے ان کتابوں کا ایک تنقیدی جائزہ لیتے ہیں جو مختلف ادوار میں لکھی گئی اور باضابطہ درسی نہج پر نہیں لکھی گئی، لیکن وہ داخل درس ہیں اور سال ہر سال سے اسی نہج پر تعلیم ہو رہی ہے، جبکہ نصاب کے لیے باضابطہ درسی نہج پر کتابیں تیار کرانے کی ضرورت ہوتی ہے اور زمانے کے تقاضے کے مطابق مضامین شامل کرنے کی حاجت ہوتی ہے۔ ضرورت اور تقاضے کے مطابق ان کی تجدید کی جاتی ہے۔ بطور مثال، مدارس میں داخل نصاب چند کتب کے ادوار تحریر کیا جاتا ہے اور چند فنون کا طرز تعلیم اور طریقہ تدریس کا تذکرہ کیا جاتا ہے، جن سے یہ اندازہ لگانا آسان ہو جائے گا کہ واقعی نصاب ساز کمیٹی بنانے اور نصاب پر کام کرنے کی کتنی شدید ضرورت ہے۔ ہدایت، میں ہدایت کو نکالنے کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ ہدایت 6ویں صدی ہجری کی تصنیف ہے، شرح وقایہ 8ویں صدی کی اور قدوری 4 یا 5ویں صدی کی۔ انہیں ہم 15ویں صدی میں پڑھ رہے ہیں، جبکہ یہ حقیقت ہے کہ ہر زمانے کا اپنا ایک اسلوب ہوتا ہے، ایک معیار ہوتا ہے جو بعد میں متروک ہو جاتا ہے۔ آج بھی مدارس میں طلبہ کو بادیوں کے مسائل پڑھائے جاتے ہیں، غلاموں کے مسائل بتائے جاتے ہیں، مسائل کے رٹے لگائے جاتے ہیں۔ دنیا کا طرز تجارت بدل گیا، تجارت کے آسمان و زمین بدل گئے اور مدارس میں طلبہ کو آج بھی کتاب البیوع کے وہی مباحث پڑھائے جاتے ہیں۔ جو بنیادی اصول ہے وہ تو پڑھے جائیں گے، لیکن جو لیٹسٹ مسائل ہیں، جو سلگتے موضوعات ہیں، جو تجارت کے آج جدید جو پریشانیاں، جو الجھنیں آئی ہیں، ان کو سمجھنے کے لیے وہ مسائل بھی پڑھنے ضروری ہیں، جن کے نام اور حقیقت سے بھی ابھی زمانے میں واقف نہیں ہیں۔ اس لیے علماء اس دور کے تجارت کے حقیقت سے واقف نہیں ہو پاتے۔ ہر تجارت پر حرمت کے فتوے لگائے جاتے ہیں۔ اگر آپ دارالفتاؤ کا جائزہ لے جا کر کے، حضرت مفتی صاحب تشریف رکھتے ہیں، کہ وہاں لوگ کس طرح کے مسائل دریافت کرتے ہیں، نماز، روزہ، نکاح، طلاق، یہ مسائل زیادہ تر آتے ہیں۔ تجارت کے مسائل خال آتے ہیں، یہ تجارت درست ہے کہ نہیں، یہ تجارت میں کر سکتا ہوں کہ نہیں، یہ مسائل بہت کم ہیں جو موجودہ تجارت ہے۔ اسی طرح نحو صرف زبان سیکھنے کے لیے نہایت ضروری فن ہے۔ ان کے ذریعے انسان کلام عرب میں اعرابی اور ترکیبی غلطیوں سے محفوظ رہتا ہے، نیز صیغوں کے بنانے، ان میں تبدیلی کرنے اور کلمات کے اوزان و اشتقاق میں غلطیوں سے محفوظ رہتا ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ 5-6 سال تک اس کو پڑھایا جائے، بلکہ اس کو صرف زبان سکھانے کے لیے جن مسائل کی ضرورت ہو، انہیں مسائل کو پڑھانے اور ان کے اجرا کرانے کی ضرورت ہے۔
تاکہ لکھنے اور بولنے میں غلطی نہ ہو. 5-6 سال 9 سے پڑھ کر بھی طلبہ اعرابی اور ترقی بھی غلطیاں کرتے ہیں. اس کی وجہ یہ کہ پریکٹس نہیں ہوتی، عملی مشق نہیں کرائی جاتی. تو 6 سال 7 سال پڑھانے کا کیا فائدہ؟ یہ موضوع یہ مضمون ایسا نہیں کہ اس کو 5-6 سال تک پڑھا جائے. بقدر ضرورت اس کو پڑھنے کی ضرورت ہے. اسی طرح بلاغت ہے، بلاغت میں بھی کوئی خاص توجہ نہیں ہے مدارس میں. اسی طرح حدیث ہے، حدیث نبوی پڑھنے پڑھانے کے سلسلے میں احتر کا نظریہ کچھ تھوڑا سا الگ ہے. جو میں چاہتا ہوں وہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ باضابطہ دائرہ حدیثیں ہٹا نہیں سکتے، حدیثیں چینج نہیں کر سکتے، حدیثیں تو پڑھنی ہے، لیکن پڑھنے کا اپنا طریقہ بدلنے کی ضرورت ہے. حدیث کی کتابیں باضابطہ تیار کی جائیں کس طرح؟ مثال کے طور پر میں نے اس میں لکھا ہے کہ بخاری کی ایک حدیث جو صحاح کی کئی کتب میں موجود ہے، بخاری کی ایک حدیث جو صحاح کی کئی کتب میں ہے، اس کو صرف بخاری میں بطور متن پڑھا دیا اور باقی کو حاشیے میں مع سند و متن درج کر دی جائے اور طلبہ کو اس کی طرف اشارہ کر دیا جائے کہ یہ حدیث اس طرق سے بھی ہے، اس طرق سے، اس طریق سے بھی، اس طریق سے بھی، اس طریق سے بھی ہے. نہ یہ کہ وہی حدیث ہم ابو داؤد میں پڑھیں، وہی حدیث ہم ترمذی میں پڑھیں، وہی حدیث ہم دوسری کتابوں میں پڑھیں. اس کے بجائے ایک جگہ حدیث پڑھ لیں، اس کے طرق کا علم بچوں کو آئے کہ یہ حدیث اس طریق سے بھی ہے، اس طریق سے بھی، اس طریق اس کا راوی ہے، اس کا راوی ہے. اسی طرح احادیث کا مقام یعنی صحت و سقم بھی بتایا جائے. عام طور سے اس پر توجہ نہیں دی جاتی. حدیث پڑھاتے وقت حدیث کا رنگ غالب ہونا چاہیے کہ فقہ کا. ہمارے مدارس میں فقہ کا رنگ غالب ہوتا ہے. احادیث زبان یاد کرانے کا بھی انتظام کیا جائے. حجیت حدیث پر کم از کم ماہرین کے محاضرے کرائے جائیں. اسی طرح حدیث کا سندی پہلو، معاشرتی پہلو، اخلاقی پہلو، دعوتی پہلو، فقہی پہلو، ادبی پہلو، بہت سارے پہلو نکلتے ہیں اس کے. ابھی ہمارے یہاں امتحان ہو رہے ہیں طلب میں، تہذیب الاخلاق کا میں نے پرچہ بنایا تو ہم نے پرچہ اس طرح کا بنایا تھا جس میں معاشرتی پہلو، اخلاقی پہلو، دعوتی پہلو، بہت ساری چیزیں اس میں تھیں. تو کئی سارے ہمارے ساتھیوں نے کہا کہ پرچہ ذرا مشکل ہے. حضرت محدث صاحب کو دکھایا پرچہ، حضرت محدث نے کہا کہ بہت خوشی ہوئی مجھے کہ آپ نے بہت محنت سے پرچہ بنایا اور یہ ساری چیزیں جو قابل ملحوظ رہنی چاہیے دوران درس، وہ امتحان میں نظر آ رہی ہے، دوران درس بھی چیزیں نظر آنی چاہیے کہ جب ایک حدیث طالب علم کو پڑھائی جا رہی ہے تو اس کے دعوتی پہلو کیا نکلتا ہے، اس کا معاشرتی پہلو کیا نکلتا ہے، اس کا اخلاقی پہلو کیا نکلتا ہے. طلبا کو اگر چند حدیثوں میں اگر طلبا کو اس طرح کر کے دکھایا جائے تو بچے نہ سمجھیں گے، حدیث پڑھنے والے بچے وہ خود سے چیزیں نکال بھی سکتے ہیں. میرے خیال سے مولانا کہہ رہے ہیں کہ اب جانے کی ضرورت ہے. ابھی اس میں ہم نے نصاب پر کچھ معلومات بھی پیش کی، وہ نہیں آ سکا، بہت کچھ ہے. جی تفسیر تو مختصر لکھا ہے. تفسیر بھی بہت مظلوم ہے مدارس میں، بہت مظلوم ہے. اس فرق پر باضابطہ کام ہونا چاہیے تفسیر پر، درسی نہج پر سلیس و شیریں زبان میں، تاکہ موجودہ زمانے کے لیے اس میں جو خوراک ہے اس کی وضاحت کرنے کی قابلیت طلبا کے اندر پیدا ہو. تھوڑا سا وقت اور لوں گا جب یہ بات آ گئی. تو ہمارے مدارس میں تفسیر دارالعلوم میں الگ ایک نہج ہے، ندوہ میں الگ ایک نہج ہے، اس نہج پر بات نہیں کر رہا میں. البتہ اتنا ضرور ہے کہ تفسیر یعنی قرآن کریم مدارس میں مظلوم ہے. مظلوم کس طرح ہے؟ ایک طرف ہم بات کرتے ہیں کہ قرآن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا زندہ معجزہ ہے. آپ ہمارے درمیان موجود نہیں ہے لیکن آپ کا معجزہ موجود ہے. لیکن قرآن پڑھنے والے سے اگر یہ کہا جائے کہ آپ دنیا کے سامنے یہ پیش کریں کہ یہ معجزہ کیوں کر رہے ہیں، اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ بہت ہی اعلی ادب ہے، جس ادب کو ہم نہیں سمجھتے، جس ادب کو اہل مدارس نہیں سمجھتے، کما ہم تو ہوں، اس
قرآن کے ادب کی بات ہم غیروں سے کر رہے ہیں، انہیں ہم سمجھا رہے ہیں کہ یہ نبی کا معجزہ اس لیے کہ بہت ہی عالی ادب یہ کتاب ہے. یہ عجیب و غریب بات. جس بلاغت کی ہم بات کریں اس بلاغت کو مسلمان نہیں سمجھتے، غیروں کو ہم یہ سمجھائیں کہ یہ معجزہ اس لیے کہ بلی ہے یہ کلام. صحیح ہے، بالکل غیر معقول بات ہوگی. اس میں کوئی شک نہیں کہ ادبی اعتبار سے بھی معجزہ ہے، بلاغی اعتبار سے بھی معجزہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن موجودہ زمانے کے ذہن کو مطمئن کرنے کے لیے اس کا کون سا پہلو ہم پیش کریں کہ موجودہ ذہن مطمئن ہو، یہ ہے اصل. طلبہ کے اندر ایسا ذوق اور ایسی صلاحیت پیدا کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے طلبہ اس قابل بنے کہ دنیا کے سامنے پیش کر سکے قرآن کیوں کر نبی کا معجزہ ہے ابھی بھی. مثال کے طور پر ایک بات میں پیش کروں معجزے کے تعلق سے، الگ سے کہیں جانے کی ضرورت نہیں. قرآن میں خود یہ ساری چیزیں موجود ہیں، ہمیں ڈھونڈنے کی ضرورت ہے، اس طرح سوچنے کی ضرورت ہے. بس مثال کے طور پر قرآن میں فرعون کی لاش کا تذکرہ ہے. اليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. ظاہر ہے یہ آیت آج سے پورے 1500 سال تقریباً پہلے نازل ہوئی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت موسیٰ کے زمانے میں تقریباً 350 سال کا فاصلہ ہوگا. یہ اس سے کم و بیش جو بھی ہے فاصلہ بہت لمبا ہے. پھر یہ اتنا لمبا فاصلہ ہے، اس بیچ میں یعنی آپ کی بعثت سے پہلے اور حضرت موسیٰ کے دور، اس بیچ میں جو زمانہ گزرا ہے، دنیا کو یہ معلوم نہیں تھا کہ فرعون کی لاش کہاں ہے. دنیا بالکل نہیں جانتی تھی. قرآن نے کہا سالوں بعد، سینکڑوں سال بعد قرآن نے کہا اليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. ہم تمہاری لاش کو بچا لیں گے تاکہ تو نشان عبرت بنے دوسروں کے لیے. یعنی اللہ نے محفوظ رکھا. دنیا سے بھی جانتی ہے کہ اس کی لاش آج بھی محفوظ ہے. یہ کون کہہ سکتا ہے؟ کوئی انسان نہیں کہہ سکتا یہ کام. ایک مثال اور دوں گا، اجازت چاہوں گا آپ سے معذرت کے ساتھ. سورہ لہب ہم سبھی پڑھتے ہیں. سورہ لہب تبت یدا ابی لہب، یہ سورت اپنے آپ میں معجزہ ظاہر کرتی ہے. اس سورت میں ابو لہب کا انجام بتایا گیا ہے کہ وہ بھڑکتی ہوئی آگ میں جلے گا. اور کیوں جلے گا یہ ابو لہب کو ہی پتا تھا کہ وہ چونکہ کفر پر ہے، کافر ہے، اس لیے وہ جہنم میں جائے گا. سیصلی نارا ذات لہب. ابو لہب کے زمانے میں یعنی جب زندہ تھا تب یہ سورت نازل ہوئی، اور اس سورت کے نزول کے 10 سال بعد مرا وہ. اس سورت کے نزول کے 10 سال بعد مرا. اور قرآن میں یہ آیت، یہ سورت پڑھی جاتی رہی تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب. یہ آیت تلاوت کی جاتی رہی. ایک بار بھی ابو لہب زندگی میں 10 سالہ زندگی میں ایک بار بھی جھوٹ بھی نہیں کہہ سکا کہ محمد آپ کی لائی ہوئی کتاب جس ابو لہب کے بارے میں یہ کہتی ہے کہ وہ جہنمی ہوگا اس لیے وہ کافر ہے، میں کہتا ہوں اشہد ان لا الہ الا اللہ وانک رسول اللہ. ایک بار بھی زندگی میں منافقت کے طور پہ بھی نہیں کہہ سکا تاکہ اس کتاب کی تبلیغ کر سکے. کیوں نہیں کر سکا؟ آپ نے نہیں کہا تھا، یہ خالق کائنات نے کہا تھا. اسے معلوم تھا کہ ابو لہب جھوٹ بھی کبھی نہیں کہہ سکتا کہ وہ ایمان لائے گا. یہ قرآن کا معجزہ ہے. قرآن اپنے اندر بے شمار معجزات رکھتا ہے بیان کرنے کے لیے. تو ہمارے طلبہ کے اندر ایسی صلاحیت پیدا کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ قرآن کی اس خوراک کو دنیا کو تقسیم کر سکے. اس طرح کی اور بھی چیزیں ہیں اس میں، انشاءاللہ کسی اور موقع پہ بیان کروں گا. معذرت خواہ میں نے وقت زیادہ لے لیا. الحمدللہ.